مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ آج دوسری تراویح اور پہلا روزہ مکمل ہوا۔ گزشتہ کل دوسرے پارے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر پریشان حال ہوتے ہیں، لیکن پریشانیوں کا حل کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میں پریشان ہوں، میں کس سے مدد طلب کروں، اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ حالات آئیں گے، صبر سب سے پہلی چیز ہے۔ حالات آئیں گے، صبر سب سے پہلی چیز ہے۔ جس بندے کو اللہ نے صبر کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صبر، صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اچھا آیا اللہ کی طرف سے، برا آیا اللہ کی طرف سے، بیماری آئی اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگوں کو تھوڑی سی بیماری آ جاتی نا، اس کا ٹینشن اتنا لے لیتے ہیں کہ جتنی بیماری نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ٹینشن کی وجہ سے جتنی بیماری ہوتی ہے اس سے زیادہ بیماری دوسری لگ جاتی ہے۔ انسان کے زندگی میں جتنے ایام اس کے مقدر میں ہیں، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی انسان دنیا سے نہیں جا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب زندگی کا اللہ نے طے کر چکا ہے وقت، تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو صبر یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر نماز۔ حالات آئیں گے، مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسی لمحے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کروڑوں کا قرضہ ہے، بیماریاں ہے، گھر میں حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیوی سے جھگڑا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہے نافرمان ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہزاروں انسان کے ٹینشن اور مسائل ہیں۔ وضو کرو، مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آتے یا پریشانی آتی، ٹینشن آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں جاتے؟ مسجد کی طرف۔ صبر اور نماز یہ آج ہمارا معمول نہیں رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان حالات کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں آزمایا جائے گا، خاص طور پہ ایمان والوں۔ اللہ آزمائیں گے کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے۔ مسلمانوں کو ڈرانے کا ایک زمانہ آئے گا، لوگ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، عجیب و غریب لوگ روزانہ صبح سے شام تک مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف بھوکتے رہتے ہیں۔ مسلمان اس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کو ڈرایا جائے گا، خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، تمہیں مال کے کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، تمہارے جانوں کے کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، پھلوں کے رزق کے کمی سے اللہ تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن ان سارے حالات میں جو بندہ صبر کرے گا وہ بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب تم میں سے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، گھر گرا دیا جائے، گھر چھین لیا جائے، حالات پہ حالات آنے لگے، تو اللہ ہم کو ایک دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہہ دو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے کسی کے انتقال پر جب خبر آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ اکیلا نہیں گیا ہے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ وہ اکیلا نہیں گیا ہے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو تعلیم دی ہے۔
آج 19 فروری ہے. کون سی فروری؟ 19 فروری ہے. آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2020 میں 18 فروری کو منگل کے دن ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، عشاء کی نماز کے قریب قریب. 19 فروری کو ظہر کی نماز کے بعد دفنایا گیا. آج کا جو دن تھا ہمارے گھر پہ قیامت ٹوٹا ہوا تھا. ہمارے ابا امی اور بیچ کے جو افراد ہیں سارے اولاد، اس میں جو مین پلر جو ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ کون؟ والد محترم. والد محترم. تو آج کا دن ہمارے گھر پہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن زبان پر یہی جملہ تھا کہ ان للہ ما اعطا وللہ ما اخذ وکل شیء عندہ بمقدار. ہمارے ابا بعد میں تھے، اللہ کے بندے پہلے تھے. ہمارے ابا وہ بعد میں تھے، اللہ کے بندے پہلے تھے. تو جس کے تھے اس نے لے لیا. آج ہم بھی اللہ کے ہیں، آج وہ چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی بھی نہیں آیا ہے. تو اللہ رب العزت حالات پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، زبان سے اللہ کے شان کے خلاف نامناسب الفاظ نکالتے ہیں. اس کے بعد اسی دوسرے بارے میں اللہ رب العزت نے نکاح کے تعلق سے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ جب نکاح کرو تو لڑکی اور لڑکا، لڑکا ہے تو لڑکی، لڑکی ہے تو لڑکا، کس نوعیت کا تلاش کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو لڑکی اگر آپ تلاش کر رہے تو سب سے پہلی چیز شریعت نے کہا وہ ایمان والی ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ اگر لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی اگر مسلمان نہیں ہے، دونوں اگر آپس میں نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نکاح کے لیے دونوں کا ایک مذہب ہونا شرط ہے. مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لو جہاد کی سازشیں کرتے ہیں. کیوں سازشیں کریں گے؟ ہم ممبر پہ بیٹھ کے منع کرتے ہیں ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان سے محبت بھی نہ کریں اور ان سے نکاح بھی نہ کریں. یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ. آپ کسی مشرک سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اور ایمان والی باندی یہ آزاد مشرک سے بہتر ہے. ایک باندی ہے اور وہ ایمان والی ہے، اور ایک عورت ہے جو آزاد ہے جو کہ کافر ہے. ایک باندی ہے جو مسلمان ہے اور ایک آزاد عورت ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو باندی ہے وہ کافر عورت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ. عورتوں سے بھی کہا کہ ایسے مردوں سے نکاح نہ کرو جو مسلمان نہیں ہے. آج ایمان کا سودا کر رہے ہیں لڑکیاں، عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں. زندگی بھر کے ماں باپ کے محنتوں کو ایک جھٹکے میں ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر آئے دن ایسے ویڈیوز آتے رہتے. صرف بچیوں کے گم ہونے کے واقعات ہی نہیں آ رہے، لڑکیوں کے ارتداد کے بھی واقعات کثرت سے خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر پائے جا رہے ہیں. اور سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے. کس کے تحت؟ اور جب اکابرین ہمارے جو علماء کرام بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، جب اس پہ ریسرچ کیا تو سمجھ میں آئی بات. بہت ساری وجوہات ہیں اس میں، لیکن سب سے بڑی وجوہات یہ کالج کی تعلیم ہے. اس کی تعلیم ہے. یہ ضرور میں یہ نہیں کہتا کہ ساری لڑکیاں، لیکن یہ فساد میں پڑھنے کا، مبتلا ہونے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. لڑکیوں کو باہر نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. علامہ اقبال نے نہیں کہا اچھا ہوا کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ورنہ وہ یوں بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا. 80 یا 90 ہزار بچوں کو قتل کیا اور قیامت تک کے لیے بدنام ہو گیا. اچھا ہوا اس کو کالج کی نہ سوجی. اگر کالج کی سوچتی تو وہ کالج بناتا اور بچیوں کو وہی کالج کے اندر قتل کرنے کے لیے چھوڑ دیتا. جسم تو باقی رہتا، اندر کی روح ختم ہو جاتی، اندر کے صفاتیں ختم ہو جاتی. تو آئے دن یہ سب ہو رہا ہے. اللہ ہم
ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی دوسرے پارے میں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے مسائل کو بیان فرمایا کہ کتنے مہینوں تک وہ عدت میں بیٹھی رہیں گی۔ عدت ہوتی کیا ہے؟ آج کل سوسائٹی کے اندر بہت بڑی غلطی ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ الگ ہے اور وفات کی جو عدت ہے وہ الگ ہے۔ اور عدت اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں عورت کا غم زیادہ ہوتا ہے، یہ لباس ہوتی ہے اپنے شوہر کا، یہ سفر حضر خوشی غمی کا ساتھی ہوتی ہیں، اور اچانک ہم سفر اس کا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک شریعت نے اس کو عدت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ترغیب نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت کو عدت میں بیٹھے رہنا ہے۔ زیب و زینت اختیار نہیں کریں گی، بناؤ سنگار نہیں کریں گی، سرما نہیں لگائیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی اور نیا لباس نہیں پہنیں گی، بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، بغیر شرعی عذر۔ بعض مکانات ایسے ہوتے ہیں جس کا استنجا خانہ گھر کے باہر ہوتا ہے، اگر اس کے لیے نکل رہے یہ شرعی عذر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیماری ہے علاج کرنے کے لیے نکلنا ہے تو علاج یہ شرعی عذر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر عورت ذات اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے اور کہیں سے مدد بھی نہیں آ رہی ہے اور گزارا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت اور بضرورت کفالت اپنی اولاد کے چند گھنٹوں کے لیے باہر نکل سکتی ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ وہ جس جگہ پہ شوہر کا انتقال ہو جائے اسی جگہ پہ 4 مہینے 10 دن تک گھر میں بیٹھی رہیں۔ اسی طرح دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے دودھ کی مدت بیان فرمائی کہ ایک عورت اپنے بچے کو کتنے سال تک دودھ پلائیں گی۔ 3 سال تک دودھ پلاتے ہیں، کتنے سال تک؟ کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے نا، ان کو کیا لگتا ہے بچہ ہو گیا تو جوان ہونے تک پلاتے رہو۔ اس کے بھی مسائل ہیں، اور یہ مسائل کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ والوالدات یرضعن حولین کاملین، دودھ پلانے والی عورت کو چاہیے کہ وہ 2 سال مکمل کرے۔ کتنے سال؟ 2 سال تک، اس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک عورت سے ایک لڑکے نے دودھ پیا ہے 2 سال کے اندر اور اسی عورت سے ایک لڑکی نے دودھ پیا ہے 2 سال کی عمر کے باہر، 2.5 سال کی عمر میں مان لو، 3 سال کی عمر میں مان لو، تو یہ دونوں لڑکا لڑکی یہ آپس میں رضائی بھائی بہن نہیں ہوں گے، حالانکہ ایک ہی عورت سے دونوں نے دودھ پیا ہے۔ سگی اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، سگی اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک لڑکی ہے جو کسی اور ماں سے ہے، ایک لڑکا ہے جو کسی اور ماں سے ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، خاص طور پہ عرب میں آج بھی ہوتا ہے، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورت ہے۔ قبیلے بنو حوازن ایک بستی، ایک دیہات ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ عام تھا۔ ایک تو دیہات کے اندر اس لیے بھیجتے تھے کہ وہاں کی لینگویج اچھی ہوتی تھی، ہمارے یہاں کی دیہاتوں کی لینگویج شہر سے گری ہوئی ہے، لوگ کہتے نہ رہے کیسی دیہاتی بات کر رہا ہے، تو وہاں عظمت تھی دیہاتی لینگویج کی۔ اور دوسرے نمبر پر وہاں کی آب و ہوا اچھی رہنے کی وجہ سے شہر کے مقابلے میں بچوں کو دیہات میں بھیجنا زیادہ گوارا کرتے تھے۔ تو اگر ایک عورت نے ایسے 2 بچوں کو دودھ پلایا کہ جس کی عمر 2 سال سے اوپر کی تھی، تو یہ دونوں آپس میں بھائی بہن نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن 2 سال کے اندر مثال کے طور پر ایک زید نام کا لڑکا ہے اور ایک فاطمہ نام کی لڑکی ہے، دونوں نے 1.5 سال کی عمر میں ایک عورت سے دودھ پیا ہے۔ اب یہ دونوں جدا ہو گئے اور بعد میں چل کر انہیں پتا نہیں ہے کہ اس نے دودھ پیا ہے، اسے پتا نہیں ہے اس نے دودھ پیا ہے، اسے ایک ہی عورت کا، اور دونوں نے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح حرام ہوگا۔ رضائی رشتے نسبی رشتے کی طرح ہوتے ہیں، دودھ کے رشتے جو نسب کے رشتے ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ کئی رشتے تو میرے سامنے ایسے آئے، سامنے جب رشتے داروں میں جب بیٹھتے ہیں تو اس نے فلاں کو دودھ پلا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو کے 4 سال ہو گئے، اور جب بعد میں اس کا تذکرہ کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سگے بھائی بہنوں کے اندر ہی
بعض لوگ مسلمانوں پر اسی ٹاپک پر بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بھائی بہنوں میں نکاح جو ہے کرتے ہیں اور حلال ہے. سگے بھائی بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ رضائی بھائی بہن اگر کوئی ہے, ایک ماں باپ کی نہیں ہے, لیکن ایک ہی عورت سے اگر دو لڑکا لڑکی نے دودھ پیا ہے تو دونوں کا بھی آپس میں نکاح کرنا بولو جائز نہیں, حرام ہے. آگے اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کے اندر ایک آیت ایسی نازل فرمائی جو معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, لین دین کے تعلق سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے, قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. 15 سطر کے قرآن کے اندر پورا ایک صفحہ ایک ہی آیت پر مشتمل ہے, اور اس میں اللہ رب العزت نے معاملات بیان فرمائے. ایسے معاملات کہ اے لوگوں, جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو, اگر ہو سکے تو کسی کو گواہ بنا لیا کرو, چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا. یہ تو میرا تجربہ ہے بھائی. آنکھ بند کر کے کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں, بھائی یہ تو جان دے دے گا لیکن بھروسہ نہیں توڑے گا. بھروسہ وہی توڑتا ہے جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے. بات وہی ہے نا. تو اسی لیے, اور جو بندہ معاملہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اگر لکھ لیتا ہے تو بعد میں چل کے اس کو پشیمانی نہیں ہوتی ہے, شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی ہے, اور اس کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے, مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے نا, صرف عبادت کے حد تک نہیں ہے. اس کے حد تک نہیں ہے, عبادت کے حد تک صرف دین اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے. ایسا دین اللہ نے دیا ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرت کا بھی دین ہے, معاملات کا بھی دین ہے. لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے کہ تاکہ ہم کو تکلیف نہ ہو, تاکہ ہم کو کیا نہ ہو. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہے تو عمل کرتے نہیں ہے تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تیسرے پارے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. آگے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آل عمران کے اندر جو سب سے عظیم مرکزی آیت ہے, وہ مرکزی آیت یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رزق اور رزق کی تنگی اور رزق کی وسعت اور عزت اور ذلت, یہ چاروں چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں گھر بیٹھے ذلیل کرتے ہیں, اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو عزت کی چوٹی تک پہنچاتے ہیں. ذلت اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج لوگ, ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ لوگ کیا بولیں گے, میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی عزتیں لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ تم مجھے عزت دیتے ہیں اور نہ میں تمہیں عزت دیتا ہوں. عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی, عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کس کی ہے بولو؟ راتوں رات اللہ کسی کو عزت کی چوٹی پہ پہنچا سکتا ہے. راتوں رات اللہ کسی کو عزت کی چوٹی سے ذلت کے کھائی تک پہنچا سکتا ہے. واللہ وہ کون ہے؟ اللہ ہے. دیکھیں نا, ایپسٹین فائل جب کھلی ہے تو جتنے قوم کے عزت دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے سب کے سب پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہوتے چلے جا رہے. یہ رہنما مانے جاتے تھے, سائنسدان مانے جاتے تھے, مالدار مانے جاتے تھے, ان کو لوگ فالو کیا کرتے تھے. جب اللہ کو ان کو ذلیل کرنا مقصود ہوا, اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تو عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, وہ بھی اگر ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے. ان کو سوچنے کا کام ہے, وہ کام ان کو کرنے دو, ان کو اپنی ڈیوٹی نبھانے دو. حالانکہ جیسے مثال کے طور پر میں میری مثال دیتا ہوں. ایک بندہ تھا, میرے اس کے اچھے تعلقات تھے, وہ اچانک ملنا چھوڑ دیا, فون بند. 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے. میں پریشان ہو گیا. ابھی عجیب و غریب خیال میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیا ہو گیا, مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, مجھ سے ناراض ہو گیا, کیا ہو گیا, میں ایسے سوچ رہا ہوں. اور اسی سوچ کے اندر 4-6 مہینے ایسے گزر گئے. اتفاق سے وہ بندہ مجھے ملا تو میں نے بولا بھائی کیا مسئلہ ہے, ناراض ہے؟ ارے کہیں کا ناراض مفتی صاحب, 6 مہینے سے ہاسپٹل میں پڑے تھا. بولے میری حالت ایسی تھی, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ادھر راڈ ڈالے تھے, ادھر یہ ڈالے تھے. بولا یہ بندہ ہاسپٹل میں تھا اور میں کیا سوچ کر بیٹھ رہا, وہ ناراض ہے, کس وجہ سے ناراض ہے, اور اس نے میرے سے کیا غلطی ہو گئی, اور اس نے کیا سوچا. یہ سارے خیالوں میں زبردستی کا اپنا خیالی پلاؤ بنا رہا ہوں. اور جب بات ملی ہے تو کچھ نکلا
لوگ کیا سوچیں گے اس کے چکر میں لوگ اپنی زندگی کا سکون غارت کر دیتے ہیں۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی تنگی اور رزق کو کشادہ کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے ساتھ جڑے رہو، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ مضمون کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔